قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے ایک دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے شفا یابی کے معجزات دکھائے۔ یہی دلیل ہم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صداقت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اور اس طرح کے نشان اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ سردار نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ کا لڑکا عبدالرحیم خان ایک شدید محرقہ تب کی بیماری سے بیمار ہو گیا اور کوئی صورت جانوری کی دکھائی نہیں دیتی تھی، گویا مردہ کے حکم میں تھا۔ اس وقت میں نے اس کے لیے دعا کی تو معلوم ہوا کہ تقدیر مبرم کی طرح ہے۔ تب میں نے جناب الہی میں عرض کی کہ یا الہی میں اس کے لیے شفاعت کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعنی کس کی مجال ہے کہ بغیر اذن الہی کے کسی کی شفاعت کر سکے۔ تب میں خاموش ہو گیا۔ بعد اس کے بغیر توقف کہ یہ الہام ہوا انک انت المجاز، یعنی تجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تب میں نے بہت تضرع اور ابتہال سے دعا کرنی شروع کی تو خدا تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور لڑکا گویا قبر میں سے نکل کر باہر آیا اور آثار صحت ظاہر ہوئے، اور اس قدر لاغر ہو گیا تھا کہ مدت دراز کے بعد وہ اپنے اصلی بدن پر آیا اور تندرست ہو گیا اور زندہ موجود ہے۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ 1904 میں حضرت مفتی محمد صادق صاحب بہت بیمار ہو گئے تھے، اور اس بیماری کی حالت میں ایک وقت تنگی اور تکلیف کا ان پر ایسا وارد ہوا کہ ان کی بیوی مرحومہ نے سمجھا کہ ان کا آخری وقت ہے۔ وہ روتی چیختی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں۔ حضور نے تھوڑی سی مشق دے کر دی کہ انہیں کھلاؤ اور میں دعا کرتا ہوں، یہ کہہ کر اسی وقت وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ صبح کا وقت تھا۔ حضرت مفتی صاحب کو مشق کھلائی گئی اور ان کی حالت اچھی ہونے لگی اور تھوڑی دیر میں طبیعت سنبھل گئی۔ منشی ظفر احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مولوی محمد حسن صاحب امروہی ایک رشتہ دار کو امروہہ سے قادیان لائے۔ وہ شخص فربہ اندام، موٹا تھا، 50-60 سال کی عمر کا ہوگا، اور کانوں سے اس قدر بہرا تھا کہ ایک ربڑ کی نلکی کانوں میں لگایا کرتا تھا سننے کے لیے، اور زور سے بولتے تو قدرے سنتا تھا۔ حضرت صاحب ایک دن تقریر فرما رہے تھے اور وہ بیٹھا تھا۔ اس نے عرض کی کہ حضور مجھے بالکل سنائی نہیں دیتا، میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے آپ کی تقریر سنائی دینے لگے۔ آپ نے دوران تقریر میں اس کی طرف روح مبارک کر کے فرمایا کہ خدا قادر ہے۔ اسی وقت اس کی سماعت کھل گئی، سننے لگا اور کہنے لگا حضور مجھے ساری تقریر آپ کی سنائی دیتی ہے، اور نلکی بھی ہٹا دی اس نے۔ حضرت میاں نذیر حسین صاحب ابن حضرت حکیم مرحوم عیسیٰ صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت میاں چراغ الدین صاحب کے ہاں پہلا بچہ یعنی ہمارے والد صاحب حضرت حکیم مرحوم عیسیٰ صاحب پیدا ہوئے تو آپ 5 سال کے تھے۔ 5 سال کی عمر تک نہ بولنا سیکھے نہ چلنا۔ اس پر ایک روز جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لاہور تشریف لائے ہوئے تھے، ہمارے دادا محترم نے حضرت صاحب سے عرض کی کہ حضور میرا صرف ایک ہی لڑکا ہے اور وہ بھی گونگا اور لنجا ہے، حضور دعا فرمائیں کہ وہ تندرست ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میاں صاحب اس بچے کو لے آئیں۔ چنانچہ حضور نے محترم حکیم صاحب کو اپنی گود میں لے کر ایک لمبی دعا کی اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ چاہے گا تو یہ بچہ درست ہو جائے گا۔ چنانچہ جب حضور دوبارہ لاہور تشریف لائے تو حضرت میاں چراغ الدین صاحب نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ہماری دعا قبول فرما لی ہے، آپ کا یہ بچہ بڑا بولنے والا اور چلنے والا ہوگا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ ہم نے حضرت حکیم صاحب کو 80-90 سال کی عمر میں بھی اس قدر اونچا اور مسلسل بولتے دیکھا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے تھے۔ ایک دفعہ شیخ زین اللہ الدین صاحب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ میں قادیان آیا
تو حضرت صاحب گول کمرے میں ٹہل رہے تھے. مجھے شدید کھانسی تھی اور کسی طرح ہٹتی نہیں تھی. کئی علاج کر چکا تھا. حضور نے جیسا کہ حضور کی عادت تھی فرمایا میاں زین العابدین کیسے آئے؟ عرض کیا کہ حضور کھانسی ہے اور اس قدر شدید ہے کہ کھانسی کے وقت پتہ نہیں تھا کہ دوسرا سانس آئے گا یا نہیں. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے عرصے کی ہے؟ عرض کیا کہ 6 ماہ کی. فرمایا کہ اب تک اطلاع کیوں نہیں دی؟ اب تو بیماری پرانی ہو چکی ہے. پھر فرمایا اچھا امیرانہ علاج کروانا ہے یا غریبانہ؟ تو عرض کیا جیسے آپ مناسب سمجھیں. فرمایا کہ ذمہ دار بالعموم غریب ہی ہوتے ہیں. اچھے علاج کے لیے آپ کتنے پیسے لائیں؟ اچھا علاج کے لیے آپ کتنے پیسے لائے ہیں؟ عرض کیا 5 روپے. فرمایا لاؤ. میں نے دے دیے. فرمایا جاؤ اب آپ کو آئندہ کبھی کھانسی نہیں ہوگی. میں نے عرض کیا جیسی کہ میری عادت تھی کہ بڑی بے تکلفی سے سب کچھ کہہ دیتا تھا. حضور جانتے تھے کہ ذمہ دار سادہ طبیعت ہوتے ہیں اس لیے حضور برا نہیں مناتے تھے. کہ کیا حضور کے پاس کوئی جادو ہے کہ حضور کا صرف زبان سے کہہ دینا بیماری دور کرنے کے لیے کافی ہے؟ آپ نے فرمایا میں جو کہتا ہوں وہ بیماری نہیں ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی حافظ حامد علی صاحب آ گئے. حضور نے فرمایا حامد علی ہم نے آپ کے بھائی سے 5 روپے لیے ہیں اور ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ کو اب کھانسی نہیں ہوگی. مگر گاؤں کے لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی جب تک ان کو دوا نہ دی جائے. ان کو بازار سے ملٹھی دھیلے کی اور بادام دھیلے کے، الائچی دھیلے کی اور منقع دھیلے کا لا کر دیں. اور جب وہ لے آئے تو اس وقت دھیلے کی بھی کافی چیزیں مل جاتی تھیں. تو حضرت صاحب نے خود گولیاں بنا دیں اور فرمایا میاں زین العابدین آپ کی کھانسی بھی دور ہو جائے گی اور 5 روپے میں موٹے تازے بھی ہو جاؤ گے. کھانسی تو آپ کو دور ہو چکی ہے. اب 5 روپے یہ لے لو واپس اور اس کا گھی استعمال کرو اور موٹے بھی ہو جاؤ. میں نے کہتے ہیں بڑا اصرار کیا کہ حضور یہ رکھ لیں. انہوں نے سب نے فرمایا نہیں. تو آپ کو کوئی فیس کی ضرورت تو نہیں تھی. یہ تو ایک شفقت کا پیار کا اظہار تھا آپ کا مریدوں سے. بس اصل چیز اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہے کہ وہ شافی خدا ہے. علاج بھی اس وقت فائدہ دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفینا صلی علی محمد.